بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے ایک عظیم الشان ماں اور اس کے عظیم الشان بیٹوں کے بارے میں، کہ ایک ایسی ماں جس نے اپنے بیٹوں کو دین کی خاطر قربان کر دیا، ایک کے بعد ایک، یہاں تک کہ 7 بچوں کو دین کی خاطر قربان کر دیا، لیکن دین کی مخالفت نہ کی، اللہ کی نافرمانی نہ کی، یہاں تک کہ وہ ماں، وہ عورت خود بھی شہید ہو گئی۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس کو کس طرح شہید کیا گیا۔ ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، حضور، ہم اتنی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے بھی لوگ اتنی مصیبتوں کا سامنا کرتے تھے۔ تو آپ نے جواب دیا، اگر تم ان کی مصیبتوں کے سامنے اپنی مصیبتوں کا موازنہ کرو تو ان کی مصیبتیں تمہاری مصیبتوں کے سامنے ایسی ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے دھواں، ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھواں ہوں گی۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت رہا کرتی تھی جس کا نام سارا تھا، اس کے 7 بیٹے تھے، اور جس ملک میں وہ رہتی تھی اس کا بادشاہ بہت ظالم تھا، وہ لوگوں کو خنزیر کا گوشت کھلایا کرتا تھا، اور جو خنزیر کا گوشت نہ کھاتا اسے وہ قتل کر دیتا تھا۔ چنانچہ ان کی باری آ گئی، اب ان کو کہا گیا کہ گوشت کھاؤ۔ پہلے بڑے لڑکے کو بلایا گیا کہ اس کے سامنے خنزیر کا گوشت پیش کیا گیا کہ اسے کھاؤ، تو اس مرد مجاہد نے جواب دیا کہ میں مرتا مر جاؤں گا لیکن اللہ عز و جل کی حرام کی گئی چیز کو کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ بہت غصے ہوا اور اس نے کہا اس کو مروا۔ چنانچہ پھر اس لڑکے کو شہید کر دیا گیا۔ پھر دوسرے کو بلایا گیا، اس نے کہا اس کو کھاؤ، اس نے کہا میں اس کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ بہت غصے ہوا، اس نے کہا تانبے کی دیگ بلوائی جائے اور اسے آگ پر گرم کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہوا۔ جب تیل گرم ہو گیا تو اس لڑکے کو اس میں ڈال دیا گیا، اس طرح وہ بھی شہید ہو گیا۔ اور اسی طرح بادشاہ نے مختلف ظالمانہ انداز سے باقی بیٹوں کو بھی شہید کروا دیا۔ آخر میں ایک چھوٹا ننھا سا بیٹا بچا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا، اگر تو اپنی اور اپنے بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر سمجھا کہ اگر یہ ایک لقمہ بھی کھانے پر راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم من پسند زندگی گزارنا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، میں اسے سمجھاتی ہوں، سمجھانے کی کوشش کروں گی، اگر سمجھ گیا تو ٹھیک ہے۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہا اے میرے لخت جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا حق ہے اور تجھ پر میرا زیادہ حق ہے؟ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا تھا، تیری پیدائش سے چند قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا، پھر جب تیری ولادت ہوئی تو بہت زیادہ کمزور تھا، مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدت کی محبت کی وجہ سے تجھے یہ اللہ پاک کا واسطہ اور میرے احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، جو میں تجھ سے کہوں تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جسے اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے، اور بروز قیامت گوشت کھانے لگی تو اس طرح نہ ہونا کہ تو ان میں سے نہ ہو، لہذا تو اس گوشت کو ہرگز نہ کھانا۔ یہ سن کر سعادت مند بیٹے نے جواب دیا، میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر آمادہ کریں گی، ابھاریں گی، لیکن اللہ عز و جل کا بہت شکر ہے، اس نے مجھے تم جیسی عظیم ماں عطا۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کی طرف آئی اور کہا یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو آپ نے کہا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا خدا کی قسم، میں ہرگز اس کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کروا دیا۔ اسی طرح وہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ پھر بادشاہ نے کہا اس عظیم عورت سے میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا چاہیے کہ جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے۔ بڑھیا، تیری ہلاکت ہے، اگر صرف تو ایک ہی لقمہ کھا لے یہ میں منہ مانگا انعام دوں گا، جو تو کہے گی میں وہی کروں گا، تو صرف ایک لقمہ کھا لے، پھر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا،
یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا، اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار دیا اور اب تو چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ کی نافرمانی کروں؟ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی کوئی سروکار نہیں، خدا کی قسم جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، کبھی اللہ کی حرام کردہ چیز کو نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس اسفاق اور ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کروا دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم فرزندوں سے جا ملی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی جلدی سے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ۔